आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची ऑपरेशन 1992 और 2015 क्या कोई फर्क है? और 9/0 पर छापा क्या किसी सियासी बौछार का बाइस बन सकता है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। MQM अल्ताफ हुसैन से आजाद हो जाएगी इससे, क्योंकि MQM के अंदर अच्छे भले लोग हैं, उनके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। वो बेचारे सारे अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी की वजह से बेचारे फंसे हुए हैं। किसी भी मुल्ज़म के खिलाफ जो एक्शन है वो फिर नहीं रोका जाना चाहिए। बेखौफ जिंदा लहजे में करता हूँ गुफ्तगू, खुद साख्ता खुदाओं से डरता नहीं हूँ मैं। वो नुक्ता-ए शऊर हूँ करता से जीस्त पर, फैलूं अगर कभी तो सिमटता नहीं हूँ मैं। हम हक की आवाज हैं, मजलूमों की पुकार हैं, जालिमों के लिए ललकार हैं। जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, लुटेरों के मुसल्लत करदा निजाम के ताबूत की आखिरी कील हैं। ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फखरिया अपने लिए कहती है, लेकिन इन नज़ाइम के साथ साथ हमेशा अपनी बेख्तियारी का रोना भी रोती रही है। उस वक्त भी जब तमाम तर इख्तियारात के साथ हुकूमत का हिस्सा होती है, MQM मजलूमियत का लेबल अपने साथ चिपकाए रखती है। सवाल यह है कि MQM से अस्करियत पसंदी का टैग बावजूद उनकी कोशिशों के क्यों नहीं हट रहा? क्या कोशिशें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक हैं, उन पर अमलियत का फुकदान है, या कुछ ऐसी कुव्वतें सरगर्मे अमल हैं जो MQM के साथ मुसल्लह गिरोह का लेबल जुड़ा रखना चाहती हैं? वैसे अगर गुज़िश्ता 72 घंटों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अदालत अवाम के सामने लगी हुई है। एक जानिब से जुर्म बताए जा रहे हैं, उन पर तबसरे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब से वजाहतें, जवाज़ और तावीलें दी जा रही हैं। क्या यही MQM का तर्ज अमल है, या इस बार MQM दिफाई पोजीशन पर है? अल्ताफ हुसैन साहब को मुस्तफ़ा कमाल याद आ रहे हैं, वो उनको वापस घर बुला रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि अल्ताफ हुसैन पार्टी पर मुसल्लत लीडरों से, उनके कामों से, उनकी धड़ेबंदियों से नाखुश हैं? एक अहम सवाल ये कि अगर ऑपोजिशन बेबाक और बेलाग अंदाज में किया जा रहा है, तो क्या ये जो ऑपरेशन है कल ये कराची की दूसरी जमातों का भी इसके हवाले से नंबर आ सकता है? कहा जाता है कि बुरा वक्त हो तो साया भी साथ छोड़ जाता है। नबील गबोल तो फिर इंसान थे, साथ भी छोड़ दिया और पोल भी खोल दिया कि उनके कत्ल का मंसूबा भी बना था, टास्क भी दे दिया गया था, लेकिन बर वक्त पता चल गया। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि माइनस अल्ताफ में इमरान खान को क्या फायदा नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, और एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फारूक सत्तार साहब, 11 मार्च से आज तक जो कुछ हुआ है और जो बयानात आप लोगों की जानिब से सामने आए हैं, और उसमें जो तजादात हैं, क्या ख्याल है? पहले उन पे एक नजर डालें गुफ्तगू शुरू करने से पहले, तो पहले वो देखते हैं। ये कंबल में भर भर के असला लेकर 9/0 आए थे। वो असला यहाँ पर है, था, इसलिए कि हम अपनी हिफाजत करें। KPK के लोग कहते हैं कि ये हमारा जेवर है, तो जेवर सिर्फ KPK के लोगों का है, कराची के लोगों का नहीं है। रेंजर्स के ना खुदाओ, तुम इंसाफ करो, ना के झूठ बोलो। हमारा जो एतमाद है रेंजर्स पर और अफवाज पाकिस्तान पर, मेरे ख्याल में उस पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। 9/0 को मुसीबत में, अक्सरियत को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। फारूक सत्तार साहब, ये बयानात आपने देखे सुने, इनमें से कुछ बयानात कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब के हैं, कुछ आपके अपने हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि इन बयानात में से किसको सही माना या किसको सही समझा जाए। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि असला कंबल में लाया गया, आप कह रहे हैं कि जो असला था उस तमाम का लाइसेंस हमारे पास मौजूद है। तो क्या रेंजर्स आप ही का लाइसेंस शुदा असला कंबल में लपेट कर ले आई थी? पारस, मेरे ख्याल में जो बयानात अल्ताफ भाई के या हम में से किसी के जी, फौरी तौर पर जब ये रेड 9/0 और ख़ास तौर पे उसके अतराफ के घरों में हो रही थी, जी,
اس وقت کے بیانات یقیناً وہ فوری طور پر جو ہے وہ دیے گئے تھے اور ظاہر ہے اس وقت کوئی انالیسس نہیں کیا گیا تھا. اور پھر الطاف بھائی کے پاس یقیناً یہ معلومات نہیں ہو سکتی کہ جو 9-0 پر سیکیورٹی کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے جو پولیس کے صلاح مشورے سے، قانون نافذ کرنے والوں کے صلاح مشورے سے اور یہاں کے جو شہری ادارے ان کے صلاح مشورے سے کہ 21 انٹری پوائنٹ سے صرف اس چیز کو انشور کرنا ہے جبکہ ہم مسلسل مستقل انڈر تھریٹ ہیں دہشت گردوں اور قلدم بیانات پہ میں بات کری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو جو اطلاعات دی گئی ہیں وہ آپ کے یہاں سے یعنی کہ یہیں سے دی گئی ہیں. آپ نے کہا کہ انہیں نہیں پتا اور جس نے انہیں اطلاع دی اس نے انہیں کمبل کی ساری کہانی سنا دی اور پھر اس پہ آگے بات ہوئی یا بیان دیا گیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے یا لیا جا سکتا ہے کہ نبیل گبول کی بات سچ ثابت ہو گئی، مان لی جائے کہ الطاف حسین صاحب کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں صحیح اطلاعات نہیں دی جاتی ہیں جو کہ پارٹی ہیڈ کا بیان اہمیت رکھتا ہے؟ نہ مکمل انفارمیشن یا غلط انفارمیشن کی بنیاد پر اگر آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے تو فاروق ستار صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لاپرواہی سے کتنا فساد پھیل سکتا ہے. دیکھیں آپ کا سوال بھی ماشاءاللہ بہت لمبا تھا، بلکہ سوال کی بجائے آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک تبصرہ آپ نے کر دیا، ایک تجزیہ کر دیا ہے. اچھا آپ اینکر ہیں، بے شک آپ یہ کر سکتے ہیں، پھر مجھے بھی موقع اس بات کا پورا جواب. بالکل. دیکھیں میری بات کا پورا جواب یہ ہے کہ ایک سیب کو ایک اورنج یا نارنجی کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ نے نبیل گبول کے بیان کو کمپیئر کیا کہ کچھ چیزوں میں اگر الطاف بھائی کو صحیح معلومات فراہم نہیں کی گئی تو آپ نے ان کا جو فوری بیان تھا اس واقعے پر اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، جو کہ بالکل ملانا اصولی طور پر بالکل بے بنیاد ہے. دیکھیں الطاف بھائی کو اگر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں کمبل بھی آئے اور اس میں بھی کچھ لایا گیا تو الطاف بھائی کا یہ قیاس کرنا لازمی ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے اس میں سے بیشتر اسلحہ ہم پر تھوپا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ ناجائز اسلحہ ہے. لیکن جب الطاف بھائی کے ساتھ بات ہوئی اور کل واضح طور پر جو میری پریس کانفرنس تھی رابطہ کمیٹی کے ساتھ اس میں جو موقف تھا وہ پارٹی کی پوری ویل تھاٹ آؤٹ کنسیڈرڈ پالیسی تھی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو دکھایا گیا ہے فوٹیج میں اسلحہ جو 2 مرتبہ ڈسپلے ہوا ہے، ایک تو چھاپے والے دن اور ایک اگلے دن جب جنرل نوید مختار صاحب نے دورہ کیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بیشتر اسلحہ وہ جس کے لائسنسز میں نے کل پریس کانفرنس میں دکھائے تھے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی اسلحہ تھا. تو میرے خیال میں اس میں دو تضاد نہیں، لیکن اگر کوئی ناجائز اسلحہ ہوگا میں تھے اور اب آپ اس اسٹیٹ سے باہر نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے تو یہ اعتراف کیا کہ یہ ہمارے لیے صدمے کی بات ہے، یہ شاکنگ ہے، انکمپریہنسیبل ہے، ناقابل فہم ہے کہ ہم کوئی وجہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہمارا مکمل تعاون رہا ہے مسلسل مستقل، کوئی مزاحمت آج تک نہیں بشمول 9-0 پر چھاپا ہو یا میرے حلقے پہ چھاپا ہو، کسی محلے میں ہو، ہمارے یہاں سے کبھی مزاحمت یا ریزسٹنس نہیں ہوئی. تو مجھے میں سمجھنے سے قاصر. فاروق ستار صاحب جو اسلحہ کل دکھایا گیا اور جو پھر آپ نے بتایا کہ یہ سارا لائسنس اس اسلحے کا ہمارے پاس ہے، اس میں سے کچھ اسلحہ ایسا تھا جس کو چلانے کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا فاروق ستار صاحب. تو وہ جو اسپیشل اسلحہ ہے اسے چلانے کے لیے آپ کے لوگوں نے ٹریننگ کہاں سے لی تھی؟ ظاہر ہے اسلحہ رکھا ہے تو کسی صورتحال کے خطرناک صورتحال کے لیے رکھا ہوگا نا، نمائش کے لیے تو نہیں رکھا ہوگا آپ نے. دیکھیں پارس آپ نہ جج ہیں، نہ عدالت ہیں، نہ پروسیکیوٹر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کا جواب بھی دوں گا. یہ ساری باتیں اگر مجھے کوئی پروسیکیوٹر پوچھے گا، کوئی جج مجھ سے اس کا جواب طلب کرے گا تو میں اس کا پورا جواب دوں گا، ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے صرف لائسنس شو کی، اور اگر ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی تھا اور اس کے بھی لائسنسز حکومت پاکستان نے مجھے دیے تو یہ سوچ سمجھ کر ہی دیے ہوں گے کہ اس کو چلانے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ جو اسپیشل اسلحہ تھا وہ چلانے کی ٹریننگ کہاں سے لی گئی تھی، یہ بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں. پارس یہ میری ذمہ داری اتنی نہیں ہے جتنی ذمہ داری حکومت کی ہے جس نے مجھے لائسنس دیے اس اسلحے کا بھی. تو ان کو مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس اس کے چلانے والے ہیں؟ تو چلانے والے ہوں گے، کہیں سے ان کو ٹریننگ دلائی ہوگی، چاہے وہ سول ڈیفنس سے میں نے دلائی ہو، چاہے میں نے وہ نیشنل کیڈٹ کورس سے میں نے وہ ٹریننگ دلائی ہو، چاہے میں نے کہیں سے دلائی ہو، یا وہ سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار جن کے پاس اس کی ٹریننگ ہے، جو اوتھینٹک آفیشلی ریجسٹرڈ سیکیورٹی ایجنسی ہیں جن کو میں نے ہائر کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ سارے سوالات نٹی گریٹی میں ہم لوگوں کو کنفیوز کرنے کی وجہ لوگوں کو کنفیوژن دور کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب آگے چلتے ہیں. 9-0 پر چھاپا مارا گیا، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ حملہ کیا گیا.
تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر کرمنلز موجود نہیں تھے؟ عامر خان صاحب ان کے ساتھ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور الطاف حسین صاحب نے یہ کیوں کہا کہ یقیناً کچھ لوگوں کو علم ہوگا، ضرور علم ہوگا کہ مطلوب افراد، مطلوب لوگ کہاں تھے؟ پارس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی نے یہ کہا کہ حملہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے لیں کہ چونکہ صدمے کی ہم شوق تھا ہمارے لیے، انکمپریہنسیبل تھا، تو ہمارے لیے تو یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ہمارے ہر طرح کے تعاون، بلینک چیک دیا ہے. ہم نے تو کہا کہ ہمارے ساتھ آپ ایویڈنس کو شیئر کریں، جو انٹیلیجنس بیس رپورٹس ہیں. کچھ لوگ تو ایم کیو ایم میں جو 30-35 سال پرانی تنظیم ہے، متوسط اور غریب طبقے کی، اس کے ایک سیاسی جمہوری کریڈینشلز اسٹیبلش ہیں. ہم تیسری بڑی جماعت ہیں سینٹ کی، قومی اسمبلی کی ہم چوتھی بڑی جماعت ہیں. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ خود بتایا جائے کہ میرے ہاں 90 پر آنے جانے والوں میں کون مطلوب ہے، کون وانٹڈ ہے، کس کے خلاف ایف آئی آر ہے. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ججمنٹ دیکھیں آپ خود تضاد دیکھ. نہیں، میں ججمنٹ نہیں دے رہی. دیکھیں وہ جو مطلوب لوگ تھے، سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا، اس کا جواب آپ ہی سے ہم چاہیں گے، مانگیں گے کہ جو وہ لوگ کہاں سے وہاں پر کیسے پہنچ گئے. الطاف حسین صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ علم تھا کہ لوگ وہاں پر موجود تھے. اور الطاف حسین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی سے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ کوئی کرمنل تو نہیں رہتا، پھر میں نے رابطہ کمیٹی پر میں غصہ ہوا کہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا. تو الطاف حسین صاحب کے یہ الفاظ کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتے کہ رینجرز نے ایم کیو ایم کے دفتر پر 90 پر جو چھاپا مارا اس کے کچھ نہ کچھ جواز موجود تھے؟ پارس، پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی مطلوب شخص کرمنل نہیں ہے. کوئی بھی شخص جس پر ایف آئی آر اگر ہے بھی اور اس پر کسی طرح کا الزام ہے بھی، اور فرض کر لیں کہ اس میں ایویڈنس بھی ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں یا رینجرز یا پولیس کسی کے پاس بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم کی بجائے گلٹی ہو گیا اور گناہگار ہو گیا، مجرم. پہلے تو یہ ہاں ان میں سے دیکھیں، اگر کسی کا ایبسینشیا میں ٹرائل چلا اور اگر وہ کنوکٹڈ ہوا ہے اور وہ 90 کے اطراف میں کسی گھر میں رہ رہا ہے، چاہے خرید کے رہ رہا ہے، مطلوب تھا نا، وہ مطلوب 90 پہ کیا کر رہا تھا؟ 90 پہ کہاں تھا؟ یہ کہاں تھے؟ چلے 90 کے اطراف سے پکڑا گیا. نہیں، کسی نے نہیں کہا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں اطراف سے پکڑے گئے، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، جس طرح میرا یہ گمان ہے کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 90 کیا ہے. 90 الطاف بھائی کا گھر ہے، 90 ایم پی ہاسٹل ہے، 90 خورشید میموریل ہال ہے. یہ 3 جگہ ایسی ہیں جو نون ہے جو 90 ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی شخص پکڑا جاتا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. 21 گلیاں جاتی ہیں 90 کی طرف، ویل گارڈ ہے وہاں پہ، کیسے چڑیا پر نہیں مار سکتی. اگر بات سنیں، جس شخص کو کنوکٹڈ کہا جا رہا ہے، آپ یقین جانیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کنوکٹڈ ہے کس کیس میں، اس کی شکل کیا ہے. میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، جس کا نام فیصل موٹا کہا گیا، میں جانتا ہی نہیں ہوں اس شخص کو. اگر وہ 90 میں آ کے مجھ سے بھی مل کے چلا جائے گا تو میں جس لیول پہ کام کر رہا ہوں مجھے تو نہیں معلوم وہ کون شخص ہے. وہ اگر اسلحہ لے کر 90 کی ویسینٹی میں آئے گا تو میرے سیکیورٹی کے رضاکار ہو. اگر بارود لے کر آئے گا، باقی کسی گھر میں چھپا ہوا ہے، چھاپا 5 مطلوب افراد کا مقصد بتایا گیا، لیکن 110 لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا اور گرفتار کیا گیا. اور ان 5 مطلوب کی بجائے پہلے 27 لوگوں کو 90 دن کے ریمانڈ پر بھیجا گیا. آج 32 لوگوں کو یا 60 لوگوں کو 90 دن کے پی پی او میں ریمانڈ میں بھیجا گیا. اس کا مطلب ان 60 افراد پر بشمول عامر خان کے ابھی تک باقاعدہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. یہ اس بات کا گمان ہے کہ چارجز ہیں. سر، عامر خان صاحب کو کیوں لے کر گئے ساتھ؟ تحقیقات کے لیے نا، پوچھ گچھ کے لیے لے کر گئے ان کو، اور اس کی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر پھر ان کو گرفتار کیا گیا. تو وہ جو آپ 110 لوگوں کی بات کریں، کیا یہی صورتحال ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اسی بنیاد پر ان کو نہیں لے جایا جا سکتا؟ تو پہلی بات تو چودھری نثار صاحب کو اپنے اس اسٹیٹمنٹ کی تصحیح کرنی ہوگی، یا میرے رینجرز کے جو ڈی جی ہیں یا ان کے اور لوگ، کہ یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں تھا. یہ تکے میں لگایا گیا تھا کہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے، ہمیں مچھلیاں پکڑنی ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان سے 24 گھنٹے میں تفتیش کر کے اتنی باتیں تو اگلوا لیں گے، یا اتنی باتیں تو ہماری اتنی مہارت ہے کہ ہم نکال لیں گے کہ کن کن کو 90 دن کے لیے بھیجنا اور مزید تفتیش کرنی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ انٹیلیجنس بیس تو نہیں ہوا، یہ تو سیدھا 90 کے مختلف شعبوں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے، یا 90 کے نیبرہڈ میں جو عام لوگ رہتے تھے، جس میں ایک 17 سال کا لڑکا ارسلان بھی شامل ہے جو کالج جاتا تھا، ان سب کو ایک فشنگ ایکسپیڈیشن میں مچھلیاں پکڑی ایک جال ڈال کے. یہ کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں اسی لیے
सर, जो कराची में ऑपरेशन जारी है, अब आपने चौधरी निसार साहब का जिक्र किया ना, कराची में जो ऑपरेशन जारी है, क्या आप समझते हैं इसको पॉलिटिकल ओनरशिप हासिल है? चूंकि सवालात ये उठ रहे हैं कि 15 घंटे बाद क्यों वजीर दाखिला जो हैं वो इसको ओन करते हैं। वजीर आजम उस दिन सिंध में मौजूद थे, एक लफ्ज एक बात नहीं की उन्होंने इस छापे या इस ऑपरेशन के हवाले से। सीएम सिंध से आप लोग भी मिले हैं, उन्होंने इजहार कर दिया, लाइल्मी का और अफसोस का भी इजहार कर दिया। तो फारूक सत्तार साहब, क्या ये पॉलिटिकल फोर्सेस के बाला बाला ही हो रहा है ये ऑपरेशन? ये तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस खुद मालूम करें। मैं इस बात की गवाही ज़रूर दूंगा कि जब हम वज़ीर आला के पास गए अगले रोज़, तो वज़ीर आला साहब से जब हमने कहा, उसी रोज़ बल्कि हम गए, तो वज़ीर आला साहब से हमने कहा आप कैप्टन इस सारे ऑपरेशन के। मॉनिटरिंग कमेटी हमारे मुसलसल मुतालबे के बावजूद, हमारी राय के बावजूद, और ये मेरी राय और मुतालबा नहीं था, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था जब ये अगस्त और सितंबर 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ था कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, पूरी दुनिया में किसी भी ऑपरेशन को उसके हदफ के मुताबिक बनाने के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाती है, उसको कोई भी अपॉइंट कर ले। हमने तो सिर्फ कहा कि वो होनी चाहिए ताकि कोई भी शिकायत हो, कोई भी इनहराफ हो रहा हो उसके बुनियादी मकासद से, तो वहाँ पर उसको रजिस्टर कराया जाए। ये सारे मामला बहुत आसानी के साथ तय हो सकते हैं। 9-0 और बिलखुसूस के अतराफ में जो रेट डाला गया 11 मार्च को, उसमें भी कहीं पर हमने ये देखा कि इनहराफ हुआ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, तो सारी बातें वहाँ पर जाके कंप्लेंट की सूरत में रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन सर, आप 9-0 के अतराफ में जो ऑपरेशन की बात करें, छापा मारा गया, आपको पता है वो शायद सिर्फ MQM को ही नहीं पता था, क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से खबरें आ रही हैं कि सीएम सिंध कायम अली शाह साहब को भी इसका पता था। और ये बात आज इस बात की तस्दीक नबील गबोल ने भी की है, जो वजीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उनको भी पता था इस छापे के हवाले से, लेकिन कहा यह गया था कि सेनेट इलेक्शन तक उन्होंने कुछ नहीं बोलना है। तो जब आप बार बार कह रहे हैं कि हम तो मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं, हमें नाम बताएं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, तो क्या ख्याल है MQM से फिर क्यों छुपाया गया? क्यों आपके इल्म में ये चीज नहीं लाई गई? क्या ख्याल है इस पे? देखिए, MQM के इल्म में तो नहीं लाई गई चलें, लेकिन मुझे ये बताइए कि वजीर आला सिंध से आप मालूम करें, हॉर्सेस माउथ से मालूम करें, उनसे खुद मालूम करें। मैं नहीं कोई गवाही देना चाहता कि उन्होंने हमें क्या एतमाद में लिया कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में इल्म था या नहीं था। मैं नहीं कहता, आप उनसे मालूम करें। उनके इल्म में नहीं था। उन्होंने हमें जो कहा कि उनके इल्म में नहीं था, तो जब उनके इल्म में नहीं था, चौधरी निसार साहब के अगर इल्म में था और उन्होंने 15 घंटे के बाद ये कहा, और उनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, टारगेट 5 मतलूब अफराद थे जिनके टिकर 4 घंटे की कार्रवाई के बाद सबसे पहले रेंजर्स की तरफ से आए। कर्नल ताहिर साहब ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो स्क्रीन पर फ्लैश हुई है जो चीजें, वो 5 लोगों के नाम, वो किस चीज में मतलूब हो सकते हैं और किस चीज में वो वांटेड थे, वो नाम वहां पर फ्लैश हुए हैं। मेरे ख्याल में इसके अलावा इस ऑपरेशन के इससे ज्यादा कोई मकसद, ये जो ऑपरेशन की टाइमिंग है, आप मकसद की बात करें, ये जो ऑपरेशन की टाइमिंग है आपके ख्याल से ये कितनी अहम है? चूंकि आप लोगों की जानिब से ये तासुर भी दिया गया कि आप लोगों ने रजा रब्बानी साहब को सपोर्ट किया तो उसकी आपको सजा मिली है, और कुछ खबरें इस हवाले से भी आ रही हैं कि कुछ दिनों में MQM हुकूमत सिंध का हिस्सा बनने जा रही थी, आपके लोगों के नाम फाइनलाइज हो गए थे और वो लोग हलफ उठाते, तो टाइमिंग कितनी अहम लग रही है इसकी? देखिए, ऑपरेशन मेरे मुतालबे पर हुआ था और मैंने तो रेंजर्स नहीं, मैंने तो कहा था फौज से आप कराएं। तो ये इसलिए कि मैं 80% इस ऑपरेशन के मकासद क्या थे? दहशत गर्दों का खात्मा, कलाकमा और जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी। ठीक है, अगर खुदा की कसम ये मकासद हासिल हो जाएं, इसका जो भी दौरानिया है, 1.5 साल हो गया, मजीद जो भी होगा, तो मैं समझता हूं कि कराची के अगर शहरी इसके बेनिफिशियरी होंगे तो MQM इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, मैंडेट होल्डर हैं। और अगर इसमें अगर हमें भी कहीं पर बेगुनाह हमारे भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, 50 से ज्यादा, मेरे 100 के करीब लोग पहले ही PPO में 90 दिन, लेकिन मैंने कोई शोर नहीं मचाया। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, इसलिए कि मेरी पॉलिसी है 0 टॉलरेंस की, जराइम के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तशद्दुद के लिए, और इनडिस्क्रिमिनेट बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए। और अल्ताफ भाई ने कहा 9-0 में भी कोई है, और मेरी इतला यह है कि 5 लोगों को गिरफ्तार करने आए थे 9-0 के अतराफ से, वहां से अगर कोई 1 या 2 आदमी फर्ज कर ले 9-0 पर आ भी गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आमिर खान उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, राब्ता कमेटी उनकी सरपरस्ती कर रही थी। मैं मुस्तरद करता हूं इस तासुर को कि हमारी पॉलिसी है। उनके साथ अगर कोई पकड़ा जाएगा तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से उन्हें लेकर गए आमिर खान साहब को, तो जाहिर है अगर ऐसे क्रिमिनल्स के साथ वो उनको लेके जाया जाता है तो VIP प्रोटोकॉल तो नहीं दिया जाएगा। अभी आपने ये कहा कि 0 टॉलरेंस है, आपकी पार्टी में बड़ी सख्ती से इस चीज की पूछगछ होती है, आपने हजारों लोगों को पार्टी से बाहर निकाला है, लेकिन फिर उसके बावजूद उंगलियां MQM पे क्यों उठती हैं जब आप इतना कुछ कर रहे हैं? तो
دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو یہ طے کر لیں کہ جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے وہ کرمنل ہے، یا تو یہ کہہ دیں مجھے آپ، یا مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ کی جماعت میں بھی ہے نا. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ فرق نہیں کیا جا رہا نا. جس کو لے جایا جا رہا ہے اب اچانک 90 لوگ جو شعبے پہ کام کر رہے ہیں روزانہ آ رہے ہیں، واحد یہ ایک میرا ہے. دیکھیں میری بات جا سکتا ہے تو میں کب منع کر رہا ہوں کہ کرمنلز کس سیاسی جماعت میں نہیں ہو سکتے، کس سیاسی جماعت میں وہ شیلٹر نہیں لے سکتے ہیں، کس سیاسی جماعت کے لوگ اپنے انفرادی عمل میں کرمنل نہیں ہو سکتے. اس بات کی تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انفرادی عمل کسی کا ہو سکتا ہے. اگر وہ کرمنلز مرکز کے قریب آ جائیں تو پھر تو سوالات اٹھیں گے نا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا مرکز کے اگر مرکز کے قریب ہیں، کرمنل ہیں، سسپیکٹ ہیں، تو مجھے کوئی بتائے گا کہ میرا فلاں آدمی کرمنل ہو سکتا ہے اور سسپیکٹ ہے، تو پھر میں اگر اس سے لا تعلق ہی نہ کروں، میں اس کو قانون کے حوالے نہ کروں، یا میں اس کو 90 پر آنے سے نہ روکوں، اور میں بتاؤں خود پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ شخص مجھے نظر آیا 90 کے اطراف میں، ذرا آپ چیک کر لیں. لیکن ایک بات تو مجھے کہاں سے الہام ہوگا کہ میرے یہاں کون کون وانٹیڈ ہے، پہلے کم از کم مجھے یہ تو معلوم چل جائے. ہاں میں اپنی دانش میں جہاں شکایت آتی، میرا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا تعاون کی بات کی ہے، میں 2003 سے 2015 میں نے کہا ہے کہ 3000 ایسے لوگوں کو جو انوانٹیڈ تھے، ناپسندیدہ تھے، سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے، میں نے کئی انٹرویوز میں کہا ہے اور اخبار میں پبلسائز کیا، اس کی نیوز ریلیز کی ہے میں نے کہ ان کا تعلق ایم کیو میں، ان میں سے کئی لوگوں کی پولیس کو ہم نے پوائنٹیشن کی ہے کہ ہمیں لگتا ہے. سر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کراچی میں جو جماعتیں موجود ہیں نا ان سب کے ملیٹنٹ ونگز ہیں، اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل رضوان اختر صاحب، انہوں نے بھی سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ یہی دی کہ کراچی میں ہر جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے. لیکن پھر وہی سوال اٹھتا ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ چھاپا 90 پر کیوں، ایم کیو ایم کے مرکز پہ کیوں؟ فاروق ستار صاحب آپ لوگ کیا بہت زیادہ ایزی، بڑا آسان ہدف ہے، یا دوسرے لوگ آپ لوگوں سے زیادہ چالاک ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال میں خود میرے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ریلیونگ پوائنٹ ہے، ریسکیو مجھے کرتا ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتوں میں ملیٹنٹ ونگ ہے، لیکن پہلے یہ تو طے کر دیں کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ساری سیاسی جماعتوں میں؟ تو ساری سیاسی جماعتوں کا دفاع کر رہا ہوں. میری دانش میں تو کسی سیاسی جماعت میں کوئی باقاعدہ آرگنائز ملیٹنٹ ونگ نہیں میری دانش میں. اور جب میں دوسری جماعتوں کے لیے بھی یہ بات بخوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو پھر میری طرف سے آج یہ لے لیجئے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایم کیو ایم میں کوئی باقاعدہ آرگنائز ملیٹنٹ ونگ ہو. ہاں ملیٹنٹ ہو سکتے ہیں، کرمنل ہو سکتے ہیں، جو شیلٹر لے سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا، سپریم کورٹ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے جو شاید اس وقت ڈی جی رینجرز نے بیان دیا تھا. دیکھیں یہ پارس، یہ بہت اہم بات، اس کو ذرا اسٹیبلش ہو جانے دے. جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بیان دیا اسی کو لے کر کراچی بدامنی کیس میں یہ کامنٹ پاس کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے کیس میں، اپنی آبزرویشن میں کہا تھا. سپریم کورٹ نے اسٹیبلش نہیں کیا تھا. اس کا مطلب بیڑا اٹھایا ہے ڈی جی رینجرز نے، اور رینجرز نے کہ وہ ثابت کریں کہ ساری سیاسی جماعتوں میں ملیٹنٹ ونگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر ثابت کرنا ہوگا، اور یہ ثابت ہوگا کسی اسٹیبلش عدالت میں اور جوڈیشری میں. تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں اس اسلحے کو جو میں نے طالبان، تحریک طالبان، انتہا پسند، کالعدم، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو اسلحہ لائسنس کا رکھا ہوا تھا، جو میں نے وہاں پر اپنے رضاکار سیکیورٹی کے رکھے ہیں، جب میری حفاظت نہ رینجرز مجھے پروٹیکشن دے رہی 90 پہ، نہ پولیس دے رہی، 10 پولیس اہلکار سے میں اپنے اور مجھے انتباہ بھی دیے جا رہے ہیں آئی ایس آئی کی طرف سے ہیں، ریڈ الرٹ سگنلز ہیں. بالکل ریڈ الرٹ ہے. میں ہوں، حیدر عباس رضوی ہیں، فیصل سزواری ہیں، میرے سارے رہنما جو ہیں وہ میں بریک لے لوں، ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر ذرا آگے بات کریں گے. لیکن اس بات پر بھی تو سوچیں کہ یہ مخبری 90 سے بھی ہو سکتی ہے. ایک بات میری سن لیں، 6 خودکش حملہ آور اکابرین مین مسجد سے گرفتار ہوئے تھے. یہ 90 کے اطراف میں ہوا تھا. جی فاروق ستار صاحب، مخبری آپ کے یہاں سے بھی تو ہو سکتی ہے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے. اور ایم کیو ایم اس پر ڈیفینسو کیوں ہے؟ یہ جو کرمنل لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے معاملات پہ، کیونکہ اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی پہ تو آپ بہت بات کر رہے ہیں. تو بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کا جواب لیں گے. اور عمران خان اور ساتھ ساتھ نبیل گبول نے جو آج انکشافات کیے ہیں وقتاً فوقتاً وہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ذرا فاروق ستار صاحب کے جوابات لیں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ.
फारूक सत्तार साहब, इससे पहले कि इमरान खान या नबील गबोल के हवाले से कुछ सवालात किए जाएं, जरा एक दो पॉइंट्स हैं इनको भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ इत्तलात है, कुछ खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि जो 90 के ऊपर छापा पड़ा है रेंजर्स का, इसकी इत्तला आप ही के अंदर से किसी आदमी ने दी थी, और खबरें ये आ रही हैं या रूमर्स ये हैं कि वो जो हैं आमिर खान हो सकते हैं जिन्होंने ये इत्तलात दी हों, चूंकि जब इससे पहले अनीस कायम खानी साहब जो है वो पार्टी के मामला देख रहे थे तो उस वक्त तक इस तरह का कोई वाकया देखने में नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या पार्टी के अंदर कोई पावर टसल चल रही है? देखिए, इससे ज्यादा बेतुकी बात कोई और हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई अपने मुतादिद इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि मैंने इतनी लीडरशिप प्रोड्यूस कर दी है जी, और एक ऐसी टीम बना दी है जिसको ये मालूम है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी उनसे डिस्कनेक्ट होता हूँ तो उन्हें आपस में किस तरह कोऑर्डिनेशन के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो इस तरह की स्पेकुलेशन या ठीक है, जो आपके बेतुकी और बेबुनियाद, ठीक है। अच्छा, खबर थी ना, तो अच्छा हुआ आपने इसको क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरा, अगर कोई मुखबिर है भी, फर्ज करें कोई ऐसी बात हुई भी, मेरा बुनियादी नुक्ता यह है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वो फिशिंग एक्सपीडिशन में तब्दील नहीं होना चाहिए। फिर अगर एफआईआर है और वांटेड है तो ये मालूम होना चाहिए कौन सस्पेक्ट है या नहीं है। ठीक है। और हमारी जब ये ऑफर है कि हमें भी अगर मालूम हो, हम में से 35 साल की हमारी भी तो 34 साल की तो सियासी ज़िंदगी हमारी भी हो गई, हमारी भी तो कुछ खिदमात हैं पाकिस्तान की सियासी जमहूरी अमल में, मुल्क के इस्तेहकाम में, जमहूरियत के फ़रोग़ में। कुछ लोगों पे तो भरोसा किया जा सकता है और उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जा सकती हैं इस ज़मानत के साथ कि उससे खिदमत होगी कराची की, उससे कराची, मुझे सबसे पहले मेरी खिदमत होगी, मेरी मदद होगी कि मेरी पार्टी में ऐसी, देखें, मेरी पार्टी में काली भेड़े हैं या जराइम पेशा अफराद हैं या क्रिमिनल्स हैं, तो मुझे खुद ये कि मैं अपनी पार्टी में जो ततीर करता हूँ, पर्जिंग करता हूँ, तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो मुझे जिन लोगों पर अवाम ने भरोसा किया है तो जाहिर है उन पर तो भरोसा किया जा सकता है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपके जो नाराज कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं जिनका जिक्र अब अल्ताफ हुसैन साहब भी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी को उनकी जरूरत है? क्या उनको बुलाया जाएगा या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। ठीक, पार्टी के सिस्टम में अगर वो किसी लंबी रुखसत पर गए हैं तो ये उनका हक है। पार्टी ने उनके बारे में कोई मनफी बयान नहीं दिया, उनकी तरफ से पार्टी के बारे में कोई मनफी बयान नहीं आया। डॉक्टर इशरतुल इबाद 10 साल तक इनएक्टिव रहे थे जब लंदन पहली बार 92 के ऑपरेशन के बाद गए थे, मेरे ख्याल में 10 साल, ये काफ़ी साल, और उसके बाद फिर एक्टिव हुए और गवर्नर बनकर आ गए। रजा हारून भी कई सालों तक इनएक्टिव हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये सारी कयास आ रही है अभी पार्टी के इससे भी आगे चलते हैं। ठीक है, हम तो उससे उन चीजों पर जाएं कि जहां जो मैटर करती हैं। ठीक है, ये चीजें तो मैटर ये करता है, कई प्रोग्राम में ये मैटर ये करता है। सौलत मिर्जा के हवाले से एक सवाल कि क्या जो सौलत मिर्जा हैं उनको आप ओन करते हैं? सौलत मिर्जा को कई साल पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। ठीक है, और मैं ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि उन पर ये इल्ज़ाम आया था शाहिद हामिद साहब के मर्डर का, जो उस वक्त केसी के एमडी थे, उससे पहले या उसके बाद। लेकिन मुझे बड़े अच्छी तरह से ये पता है कि उनकी जो भी तंजीमी मामला थे उसकी बिना पर उनको तंजीम से निकाला गया था। ठीक है, लेकिन एक जो इंसाफ के तकाजे हैं वो चाहे कोई शख्स MQM में हो या ना हो, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, वो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। ठीक है, उस हवाले से आप लोग आवाज उठाते रहेंगे। उस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा 25 साल से मैं सौलत मिर्जा को नहीं जानता। इंसानी बुनियादों पर अगर उसके केस में कोई सुखम रह गया है तो मैं समझता हूँ कि उसको पूरा होना चाहिए। जो उसकी बीवी ने भी, मैं कोई उसके लिए कोई हमदर्दी के जज्बात के तहत नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा कि वो MQM का कारकुन था या है या। सौलत मिर्जा की एहलिया आपकी पार्टी की मेंबर हैं? नहीं, कतई नहीं। हमारी सपोर्टर हो सकती है, वोट देने से मैं किसी को रोक नहीं सकता, बिल्कुल सपोर्ट करने से किसी को मैं रोक नहीं सकता हूँ। उसकी अगर पूरी फैमिली भी आज सपोर्ट करती है तो ये उनका अपना ज़मीर है, ये उनका अपना नजरिया है, और वो अगर अल्ताफ भाई के नजरिए के साथ। ठीक, अब फारूक सत्तार साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि MQM की जानिब से मुझे धमकियां दी गई, और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि MQM के कुछ जो खास लोग हैं ना वो मेरे से राब्ते में है। तो क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि इमरान खान के साथ कौन राब्ते में है और क्यों राब्ते में है? इमरान खान साहब के साथ कोई भी राब्ते में हो, मेरा जो नज़्मो ज़ब्त है या जो मेरे नज़रियाती लोग हैं, मैं भी क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं बिलीव करता हूँ।
اگر اس کوانٹٹی میں سے کچھ لوگ یہ جو چڑھتے سورج کے اگر پجاری بن کر اگر اس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں تو بلا مطلب میری طرف سے ان کو پوری اجازت ہے، لیکن ہم کرتے ہیں نظریاتی سیاست، ہم کرتے ہیں ایک ایسے منشور کی بات جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان قائم کر سکے۔ ہمارا نظریہ بھی کلیئر ہے کہ یہ طالبان کا پاکستان نہیں، یہ دہشت گردوں کا پاکستان نہیں، ایک سیکولر پاکستان، سب کے سامنے یہ چیز ترقی کلیئر ہے، پسند اور اعتدال پسندوں کا پاکستان ہے۔ اور ہم منشور میں کہتے ہیں کہ ہماری جو معاشی ماڈل ہے وہ فری مارکیٹ اکانومی کا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک طرف وڈیروں کو بھی اپنی پارٹی میں لیں، ان کو ٹکٹ بھی دیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو موروثی سیاست بھی کریں، پھر ہم یہ کلیم کریں کہ ہم پاکستان میں تبدیلی لائیں گے، تو یہ کم از کم منافقت میں نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے یہ منافقت میں نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں، میں نے کسی وڈیرے کو ٹکٹ نہیں دیا، اکثر عمران خان بات کرتے ہیں مائنس الطاف کی، کہ مائنس الطاف ایم کیو ایم، اور وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ تمام جو مسئلے مسائل ہیں ان کی وجہ جو ہیں وہ الطاف حسین ہیں۔ اب آپ لوگوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ عمران خان سے اپنی جان چھڑانی چاہیے، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا دلیل ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ لوگ اس کی ضد میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ عمران خان کی یہ والی بات بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے، یعنی کل میں ان کی پارٹی کے اندر کے معاملات پر میں جج بن کے یہ کہنے لگوں اور فیصلہ دینے لگوں کہ میری آبزرویشن چونکہ باہر سے بیٹھ کر یہ ہے کہ اصل وجہ قائد ہیں، اور تو میرے خیال میں یہ میرا مقام ہی نہیں ہے، ان کو پہلے اپنے مقام کا تعین کرنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس کو اپنا قائد مانتے ہیں، اس کے ساتھ کس حد تک نظریاتی طور پر وابستہ ہیں، اس کو اپنا سیاسی روحانی باپ مانتے ہیں۔ جی سر، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ایم کیو ایم نے دھمکیاں مجھے دیں، لیکن نبیل گبول نے بھی آج کچھ انکشافات کیے ہیں، تو ذرا پروگرام سے کچھ دیر پہلے نبیل گبول صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، تو آپ کو سنواتے ہیں، پھر ذرا آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ دیکھتے کیا کہا تھا نبیل گبول صاحب نے، ذرا سنوائیے گا۔ پر جو ہے جن لوگوں نے جو آلریڈی کنوکٹڈ لوگ تھے، جو ٹارگٹ کلر تھے، ان کو 9-0 پہ ان کو بٹھانا اور ان کو وہاں پر رکھنا، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ یہ پاسبلٹی تھی ایم کیو ایم کو بھی کہ 9-0 پر بھی چھاپا لگ سکتا ہے۔ لیکن مجھے تو قتل کرنے کا منصوبہ پچھلے 10 سال سے ہر سال بنایا جاتا ہے، ڈفرینٹ لوگ بناتے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ لیاری کے اندر جو ہے ایک کبھی لیاری میں رہتے تھے، ایک گینگ ہے پٹنی گینگ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے کئی لیاری گینگ اور والوں سے جو ہے یہ بات کی تھی کہ نبیل گبول آج کل کراچی میں آ رہا ہے، تو ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کو لیاری کے اندر ہی جو ہے ہم اس کے اوپر حملہ کریں۔ لیڈرشپ جو ہے اس کے علم میں بہت ساری باتیں نہیں لائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ایم کیو ایم میں بھی جو نیچے کے کیڈر ہیں وہ بھی مجھ سے خوش نہیں تھے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ فاروق ستار صاحب، آپ نے سنا نبیل گبول نے کہا کہ قتل کا پلان بنا، وقت پر انہیں پتہ چل گیا، لیاری میں قتل کیا جانا تھا اور پھر گینگ وار پر الزام لگنا تھا، اور کہنے والے جو ہیں وہ اشارہ اس کا بھی ایم کیو ایم کی جانب کر رہے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں جس کو ٹاسک دیا گیا تھا، جس ٹارگٹ کلر کو، اس کا نام پٹنی ہے، اور آپ کے ایک اہم کارکن فاروق پٹنی بھی ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ پارس بی بی، بات دراصل یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک متوسط اور غریب طبقے کی جماعت ہے اور موروثی سیاست کے سخت خلاف ہے، فیوڈلزم کے سخت خلاف ہے، یہ اس کے جو ہے نظریاتی اور سیاسی اس کی کریڈینشلز ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جیسمین منظور کو بھی قتل کی دھمکی تھی اور اس نے بھی یہ مان لیا تھا، یقین کر لیا تھا، کسی ایجنسی کے اہلکار نے اس کو کہا تھا کہ ایم کیو ایم والے اور کوئی 4 افراد ہیں اور مختلف راستوں پر بیٹھے ہوئے آپ نکلیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی مصدقہ اطلاع تھی تو ان 4 لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر لیا گیا؟ جیسمین منظور کو بتانے کی بجائے سب سے پہلے تو ان کو وہ آج تک گرفتار نہیں، وہ 4 افراد۔ آخری سوال، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اگر عمران خان بھی پارلیمان میں ہم سے ملتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، لیکن مجھے آج تک نہیں بتایا، کم از کم کسی پر تو اعتماد کرے میری پارٹی میں، اور مجھے کہا یار مجھے تمہارے یہاں سے دھمکی مل رہی ہے۔ نبیل گبول جب تک پارٹی میں تو اب بھی ہیں اور وہ ایم این اے تھے، کبھی آج تک نہیں کہا کہ مجھے دھمکی ملی ہے ایم کیو ایم سے، یا کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ 9-0 پر سرپرستی ہو رہی، کرمنل چھپے ہوئے، یہ اچانک استعفیٰ ان سے لیا گیا، اب اچانک یہ بات وہ بتا رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ پارس بی بی، کسی بھی نبیل گبول نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، اب کیا نبیل گبول نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں یا کسی اور کی زبان بول رہے ہیں؟
نہیں میری بات سنیں, کسی کی بھی زبان بول رہا ہوں, جس نے اطلاع دی ہے یہ اصل میں میں نے ڈاؤٹ نہیں کیا, شک نہیں کیا رینجرز کی نیت پر. میں نے کہا اب بھی ہمیں ان کے اوپر اعتماد, میں نے نہیں کہا میرے خلاف سازش ہے, لیکن مقصد 5 مطلوب افراد کو گرفتار کرنا تھا, اور اس کے بجائے ہم 3 دنوں سے ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے میں کٹہرے میں کھڑا ہوں اور میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, میرے خلاف ایک گمراہ کن پروپیگنڈا چل رہا ہے جس میں اب یہ سٹوریز پر سٹوریز آ رہی ہے, جس کا منہ جس طرف چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی ہے, مجھے قتل کی دھمکی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی اپنے بھی وہ لیول بڑھا رہے ہیں, اپنا قد بھی سیاسی قد بڑھا رہے ہیں, اور ٹی وی پر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ایک گری ہوئی گائے کے اوپر تو سبھی چڑھ جاتے ہیں, اور اس بات تو یہ, لیکن جب یہ گائے کھڑی تھی, جب یہ گائے موجود تھی تو اس گائے کو بھی آپ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. فاروق ستار صاحب آپ سمجھیں کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے, پھر تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے نا, چونکہ پھر آپ بھی تو چلے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, پھر آپ پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. لیکن فاروق ستار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, آپ نے سوالات کے جواب دیے اور ہوتے رہیں گے. ظاہر ہے یہ جو آپ کا موقف ہے, یہ جو پوائنٹس اٹھ رہے ہیں سوالات, انہیں آپ نے ہی کلیئر کرنا ہے. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.